بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ گرمی سے بے حال عوام پر قدرت مہربان۔ جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، لیا، بھکر، میاں والی، پپلا، عیسیٰ خیل میں موسم خوشگوار، تونسا شریف میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش، قائد آباد میں بھی ہلکی بارش سے موسم سہانا ہو گیا۔ مظفر گڑھ میں گرج چمک کے ساتھ بارش، گرمی سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ بارش شروع ہوتے ہی لوڈ شیڈنگ کا جن بھی بے قابو ہو گیا۔ بیشتر علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، لیا، بھکر، میاں والی، پپلا، عیسیٰ خیل میں موسم خوشگوار ہو گیا۔ تونسا شریف میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش جاری، قائد آباد میں بھی ہلکی بارش سے موسم سہانا۔ مظفر گڑھ اور گردنواں میں گہرے کالے بادلوں کا بسیرا، موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ جی بالکل، مظفر گڑھ شہر اور گردنواں میں اس وقت جو ہے وہ موسلادھار بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور تقریباً گزشتہ 20 سے 25 منٹ سے یہ بارش جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ جو گرمی کے ستائے شہری تھے ان کے چہرے جو ہے وہ اس وقت کھل اٹھے ہیں، اور بڑی تعداد میں شہری جو ہیں وہ اس بارش کو انجوائے کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر جو ہے وہ نکل آئے ہیں۔ درجہ حرارت جو 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ چلا گیا تھا، اس وقت جو ہے وہ درجہ حرارت میں واضح جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئی ہے، اور درجہ حرارت اس وقت جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں مزید آپ کو بتاؤں تو جو مظفر گڑھ کے جن علاقوں میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے ان میں کنوان چوک، ریلوے روڈ، گارڈن روڈ، اندرون شہر اور مظفر گڑھ کے جو ہے وہ دیگر علاقے شامل ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے مظفر گڑھ میں شدید حبس اور گرمی کا راج تھا، جس کی وجہ سے شہری جو تھے وہ خاصے پریشان تھے، اور عید کے دنوں میں جو بارش بتائی گئی تھی عید کے دنوں میں تو نہیں ہو سکی، مگر اس وقت جو ہے وہ مسلسل موسلادھار بارش کی وجہ سے جو مظفر گڑھ کے شہری ہیں وہ خوش دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ دنوں میں درجہ حرارت جو ہے وہ 47-48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ پہنچ گیا تھا، مگر اب جو ہے وہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ۔ اور اب بات کریں گے ہتیجی اور گردنواں میں تیز آندھی اور مٹی کا طوفان۔ تیز آندھی کی وجہ سے بجلی غائب ہوگی، گرد اور مٹی کی وجہ سے مسافروں کو سفر میں مشکلات کا سامنا۔ تیز آندھی کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ تیز آندھی اور طوفان سے بجلی کے فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے، متعدد علاقوں میں بجلی غائب ہوگی۔ میاں والی میں کیپٹن مبین شہید انڈر پاس کی نکاسی آپ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ پانی سے بھرے کیپٹن مبین شہید انڈر پاس میں کار پھنس گئی۔ ریسکیو آپریشن کے نتیجے میں کار کو نکال لیا گیا۔ کار پھنس جانے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شجاع آباد میں تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری۔ تیز بارش کی وجہ سے بجلی کا نظام درہم برہم، شجاع آباد اور گردنواں میں تمام فیڈرز بند۔ لیا میں طوفانی بارش، شہریوں پر بارش کے پانی سے سیلابی صورتحال، سڑکیں گلیاں بارش کے پانی میں ڈوب گئیں، رہائشی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع، شہری مشکلات کا شکار۔ مین چوراہا پر کئی فٹ پانی جمع ہونے سے گاڑیوں کی آمد و رفت معطل ہوگی، پانی جمع ہونے سے مسافروں اور دکانداروں کو مشکلات کا سامنا۔ بارش رکنے کے باوجود میونسپل کمیٹی نے پانی کی نکاسی کا آغاز نہ کیا۔ حاصل پور میں شدید گرمی میں باران رحمت کا نزول، بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار، گرمی کی شدت سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ چند منٹ کی بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، بارش کے ساتھ ہی بجلی غائب ہو گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، حاصل پور میں شدید گرمی میں باران رحمت کا نزول، بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار، گرمی کی شدت سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ چند منٹ کے بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، بارش کے ساتھ ہی بجلی بھی غائب ہو گئی۔ جنوبی پنجاب میں بجلی کنیکشنز کے منتظر افراد کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ وفاق کا ایک سال میں 17 لاکھ سے زائد بجلی کنیکشنز دینے کا ہدف، نئے بجلی کنیکشنز کی فراہمی کی دستاویز روہی کو موصول۔ میپکو میں 4.5 لاکھ سے زائد نئے بجلی کنیکشنز کا پلان تیار۔ میپکو کے زیر انتظام 2440 دیہات کو بجلی فراہم کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، جنوبی پنجاب میں بجلی کنیکشنز کے منتظر افراد کے لیے اچھی خبر آ چکی ہے۔ وفاق کا ایک سال میں 17 لاکھ سے زائد بجلی کنیکشنز دینے کا ہدف، نئے بجلی کنیکشنز کی فراہمی کے دستاویزات روہی کو موصول۔
दस्तावेजात के मुताबिक मेपको में 4.5 लाख से जायद बिजली कनेक्शंस का प्लान तैयार किया गया। मेपको के जेर इंतजाम 2440 देहात को बिजली फराहम की जाएगी। फेस्को में 2,68,000 से जायद नए बिजली कनेक्शंस फराहमी का हदफ मुकर्रर किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में बिजली कनेक्शंस के मुंतज़िर अफराद के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। वफाक का एक साल में 17 लाख से जायद बिजली कनेक्शंस देने का हदफ। नए बिजली कनेक्शंस की फराहमी की दस्तावेजात रोही को मौसूल। दस्तावेजात के मुताबिक मेपको में 4.5 लाख से जायद नए बिजली कनेक्शंस का प्लान तैयार कर लिया गया है। मेपको के ज़ेर इंतजाम 2,440 देहात को बिजली फराहम की जाएगी, जबकि फेस्को में 2,68,000 से जायद बिजली कनेक्शंस फराहमी का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रोही ज़ोहेब बुखारी से। जी ज़ोहेब बुखारी, बताइएगा। आज बिल्कुल एक अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है कि मौजूदा सार्फिन के लिए जो घंटों लोड शेडिंग जो है वो अभी थम नहीं सकी, तो लाखों नए बिजली सार्फिन का जो प्लान है वो भी जो है वो तैयार कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत का एक साल में 17,75,643 नए बिजली कनेक्शन देने का हदफ जो है वो भी सामने आया है और आइंदा माली साल 6,937 नए देहात को जो है वो बिजली फराहम करने का हदफ जो है वो मुकर्रर कर लिया गया है। इसी तनाजुर में कुछ दस्तावेजात जो है वो पेश की गई हैं और दस्तावेजात के मुताबिक आइंदा माली साल में जो है वो 17,75,643 नए बिजली का जो सार्फिन है उनको जो है वो शामिल किया जाएगा। मेपको 4.5 लाख, लेस्को में 3,30,000 से जायद नए बिजली कनेक्शन की फराहमी का जो हदफ है वो मुकर्रर किया गया। मेपको की बात करें दस्तावेजात के मुताबिक तो मेपको में 4.5 लाख जो जायद नए बिजली के कनेक्शन है उसकी फराहमी का हदफ जो है वो सामने आया है। इसी तरह अगर हम गेप्को की बात करें तो गेप्को में 2,83,266 नए बिजली कनेक्शन फराहम किए जाने का प्लान है और इसके साथ साथ फेस्को में 2,68,000 से ज्यादा नए बिजली कनेक्शन फराहमी की जाएंगी और मेपको में 2,04,040 और पेप्सको में के जेर तमाम जो है वो 1,500 नए देहात को बिजली फराहमी का जो हदफ है वो दस्तावेजात के सामने जो है वो मुकर्रर किया गया है। इसी के साथ साथ फेस्को में 1,000 देहात को जो है वो बिजली फराहम करने का प्लान जो है वो बनाया गया है। तो ये एक नई डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है और जो पहले से कनेक्शन जो सार्फिन है और वो लोड शेडिंग का जो है वो सामना कर रहे हैं। तहम इसी तनाजुर में वफाकी हुकूमत ने जो है वो आइंदा जो नया माली साल जो शुरू होने हैं उसमें नए जो बिजली सार्फिन उनको जो है वो शामिल करने का प्लान जो है वो बनाया। तो अब देखना यह है कि किस तरह वफाकी हुकूमत जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल को टैकल करेगी, क्योंकि पहले से मुल्क में जो है वो लोड शेडिंग का एक बड़ा बहरान जो है वो सामने आया हुआ है और इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने जो है वो एक साल में 17,75,643 नए बिजली कनेक्शन देने का हदफ जो है वो अब सामने कर लिया और इस सिलसिले में देहातों को भी जो है वो बिजली फराहम करने का हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया ताकि देहात से भी जो है वो रेवेन्यू जो है वो बिजली की फराहमी की सूरत में जनरेट किया जाए। जी बहुत शुक्रिया ज़ोहेब बुखारी आपका। बात करेंगे रंगपुर में तारीखी जवाना केनाल रेस्ट हाउस फन तामीर का शाहकार है। ये रेस्ट हाउस क़याम पाकिस्तान से पहले अंग्रेज दौर में तामीर किया गया था। रंगपुर में तारीखी जवाना केनाल रेस्ट हाउस फन तामीर का बेहतरीन शाहकार है। ये रेस्ट हाउस क़याम पाकिस्तान से पहले तामीर किया गया और इसे इस दौर के महकमा अनहार के चीफ एग्जीक्यूटिव की बेटी जवाना के नाम से मंसूब किया गया। रेस्ट हाउस में घने फलदार दरख्तों ने इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। सब इंजीनियर मोहम्मद असलम का कहना है कि जवाना रेस्ट हाउस का रकबा 4 एकड़ है। इसके दरवाजे और खिड़कियां बनाने के लिए खास किस्म की लकड़ी इस्तेमाल की गई। इतने बरस गुजरने के बावजूद भी दरवाजे खिड़कियां अपनी असली हालत में मौजूद हैं। इसकी तामीर क़याम पाकिस्तान से पहले हुई और इसका नाम एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे अंग्रेज़, उनकी बेटी के नाम पे मौसूम किया गया जवाना। और इसकी आर्किटेक्चर लिहाज से एक बेहतरीन शाहकार है। इसमें इसकी खसूसियत ये है कि ये इसकी हाइट 18 फीट है और ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। सब इंजीनियर मोहम्मद असलम का कहना था कि रेस्ट हाउस की दीवारों की चौड़ाई 2 फुट और ऊंचाई 18 फीट है। बाहर से पुख्ता और अंदर से कच्ची ईंटों से तामीर होने के बायस कमरे सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। इसकी जो बाहर की चुनाई है वो अपना पुख्ता ईंटों से की गई है और अंदर वाली कच्ची ईंटों से की गई है। उसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर अंदर बैठते हैं आप तो गर्मी में ये ठंडक महसूस होती है। और इस लिहाज से अंग्रेज़ों ने इसको अपने टूर प्रोग्राम के लिए इसको हर 10 मील के फासले पे रेस्ट हाउस बनाया था। तो ये हमारा एक तरीमू से लेकर ये जवाना केनाल रेस्ट हाउस तक एक रेस्ट हाउस की सीरीज़ है।
شہری کہتے ہیں کہ جوانہ ریسٹ ہاؤس قومی ثقافتی ورثہ ہے۔ حکومت نے قدیمی ورثہ کو محفوظ بنانے کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا۔ کمروں کی حالت خراب ہو چکی، چار دیواری نہ ہونے سے جانور، پودوں اور گراسی پلاٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حکومت ثقافتی تاریخی ورثہ کو محفوظ بنانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ بالکل، یہ تو ایک بہت بڑا قدیمی اثاثہ ہے انگریز دور کا۔ یہاں یہ پرانے جو اثاثہ جات ہیں ان کو حکومت کو چاہیے کہ ان کو محفوظ بھی رکھنا چاہیے اور اس کو خوبصورت بھی بنانا چاہیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریسٹ ہاؤس میں تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں۔ یہاں فرش پر سنگ مرمر لگانے اور دیواروں کی پائلنگ کے ساتھ ساتھ چھت پر بھی تزئین و آرائش کا کام کیا گیا ہے۔ جوانہ بنگلہ ریسٹ ہاؤس قدیمی ثقافتی ورثہ ہے اور فن تعمیر کا ایک بہترین شاہکار ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی مان پڑتی جا رہی ہے۔ حکومت اس پر توجہ دے اور اس کی تزئین و آرائش کے لیے فنڈ مختص کرے۔ کیمرہ مین رانا محبوب کے ساتھ رانا پرویز اختر، روہی، رنگپور۔ محکمہ آثار قدیمہ کی غفلت، ترنڈا محمد پناہ میں گمشدہ تہذیبوں کی امین، قدیمی مسجد خستہ حالی کا شکار۔ اسلامی فن تعمیر کا شاہکار یہ مسجد محمد بن قاسم کے دور میں تعمیر کی گئی۔ کھجور کے درختوں کے بیچ اسلامی فن تعمیر کا شکار، سدہ والی میں قائم تاریخی مسجد محکمہ آثار قدیمہ کی غفلت کا شکار ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس مسجد کو محمد بن قاسم نے سندھ فتح کرنے کے بعد پنجاب میں پہلے پڑاؤ کے دوران تعمیر کروایا۔ باریک اینٹوں سے بنی دیواریں اور دیواروں پر لکھی قرآنی آیات اس وقت کے کاریگروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ کئی سو سال پرانی مسجد ہے، جس ویلے محمد بن قاسم سندھ فتح کرن دے بعد پنجاب وچ داخل تھیا ہا تے ان دی فوج نے لشکر نے اتھا پڑاؤ رکھیا ہا، ای مسجد دی تعمیر کیتی۔ ای مسجد دے جڑے در و دیوار ہیں دیال دی بہترین عمدہ لکڑی نال تیار کیتے گئے تے جڑی مسجد دی تعمیر ہے باریک ٹائل نال تیار کیتی گئی ہے تے مسجد دے اندر قرآنی آیات تے احادیث مبارکہ بہترین اون وقت دی خطاطی دا شاہکار ہے۔ لکڑی سے بنے اس تاریخی مسجد کے دروازے آج بھی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ باریک اینٹوں سے بنا خوبصورت گنبد دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اس تاریخی مسجد کو دیکھنے کے لیے آج بھی دور دراز سے سینکڑوں لوگ آتے ہیں۔ یہ جی ساری مسجد ہے بہت عرصہ دراز تو ہے جرا تعمیر کی گئی ہے۔ ان جرا برآمدہ یا ان دروازے دیال دی لکڑی نال بنائے گئے، لیکن یہ حال بھی ہوں طریقے نال اصلی حالت موجود ہیں، لیکن مناسب طریقے نال دیکھ بھال نہ تھون دی وجہ تو ان دی حالت کچھ خستہ ہے۔ حکومت کو اپیل ہے ان واسطے تھوڑی جی توجہ کریں۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے قدیمی مسجد خستہ حالی کا شکار ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کی توجہ سے اس تاریخی ورثے کو بچایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین کے ساتھ غلام علی، روہی، ٹرنڈا محمد پناہ۔ ملتان میں آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے نئے دفتر کا افتتاح کر دیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب محمد کامران خان نے آرگنائزڈ کرائم یونٹ آفس کا افتتاح کیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مہر عمران سے۔ جی بالکل، بات کریں گے سنگین نوعیت کے مقدمات اور ان کے ملزمان کو ٹریس کرنے کے حوالے سے ایک ملتان پولیس میں نیا اضافہ جو سامنے آیا، جس میں آرگنائزڈ کرائم کا ایک نیا یونٹ، ایک نیا جو آفس ہے وہ اس کا افتتاح کر دیے گئے۔ پہلے CIA کے نام سے جو آفس کام کرتا تھا، اس کے قوانین میں ترمیم کے بعد آرگنائزڈ کرائم یونٹ جو ہے اس کا آرگنائزڈ کرائم کے حوالے سے یہ بنایا گیا تھا اور اس حوالے سے آج افتتاح کر دیا گیا، جس میں تمام پولیس افیسر بھی موجود تھے۔ SSP صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارسلان بھائی، کیا سمجھتے ہیں کہ اس آفس کے افتتاح سے کتنا فائدہ ہوگا سنگین نوعیت کے جو ملزمان ہیں ان کو پکڑنے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح عموماً دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ہینیس کیسز جب ہوتے ہیں تو اس کے اندر جنرلی آپ کا CIA کا سٹاف جو ہے وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا تھا، لیکن ہمارے پاس اس طرح سے CIA کے لیے کوئی ڈیزگنیٹڈ بلڈنگ نہیں تھی یا کوئی ان کے اپنے آپ کو آپریشنل رکھنے کے لیے کوئی ہمارے پاس اس طرح سے سینٹر نہیں تھا۔ تو ابھی ریسنٹلی ایک پنجاب اسمبلی سے ایک ایکٹ بھی منظور ہوا جس میں CA کا نام ویسے اب چینج کر کے آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے نام سے ایک نیا یونٹ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے، اور ان کے مینڈیٹ میں کو 8-10 جو ہمارے ہینیس کرائم ہیں ان کو باقاعدہ اس ایکٹ میں رکھ کے وہ ان کے مینڈیٹ میں شامل کر دیا گیا۔ تو اسی چیز کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ملتان پولیس نے CPO صادق علی ڈوگر صاحب کی سربراہی میں ایک ڈیزگنیٹڈ اور ایک علیحدہ سے OCU کے لیے ایک سینٹر قائم کیا ہے، جس کے اندر ان کے اپنے آفیسرز جو ہیں وہ بیٹھیں گے، اور وہ ہمارا دلی گیٹ کا جو اندر تھانہ ہے جس میں SDPO کا بھی دفتر ہے اور دلی گیٹ تھانہ ہے، اس کے ساتھ ایک سیپریٹ ہمارے پاس جو وہاں پہ بلڈنگ موجود تھی اس کو یوز کرتے ہوئے ایک ٹوٹلی سیپریٹ آرگنائز کرائم یونٹ کا دفتر اسٹیبلش کیا گیا ہے، جس میں کیونکہ اب آرگنائز کرائم یونٹ کے 2 ونگز ہیں،
ایک تو اس کا جو کرائم کے ریلیٹڈ ونگ ہے جو جنرل کرائم کو دیکھتا ہے ہینیس نیچر کے, دوسرا AVLS بھی جو ہے اب اسی کا ہی پارٹ ہے جو اس OCU کے ایمبٹ کے انڈر کام کرے گا. تو دوسرا AVLS کو بھی وہیں پہ فنکشنل کیا گیا ہے اور بڑے روبسٹ انداز سے ان دونوں یونٹس کو وہاں پہ اس کو چلایا جائے گا اور کرائم میں انشاءاللہ نمایاں کمی آپ دیکھیں گے. جی بالکل, کرائم میں نمایاں کمی ہوگی. اور اس کے ساتھ بتاتے چلیں جہاں پہ سنگین نوعیت کے مقدمات کو ٹریس کیا جائے گا, وہیں پہ جو شہر بھر سے گاڑیاں چوری ہوتی ہیں اس کے لیے اینٹی جو AVLS ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا DSP بھی باقاعدہ طور پر تعینات کیا گیا تھا, اس کا آفس بھی بن چکا ہوا ہے. اور اس طرح ملتان زیادہ. بہت شکریہ مہر عمران. اور بات کریں گے ملتان PHA کے زیر اہتمام ورلڈ ڈینگی ڈے کے حوالے سے واک کا اہتمام کیا گیا. آگاہی واک کی قیادت ڈائریکٹر ہارٹیکلچر چودھری غلام نبی نے کی. واک میں افسران اور ملازمین کی بڑی تعداد میں شرکت. ڈائریکٹر ہارٹیکلچر غلام نبی کا کہنا تھا PHA ڈینگی آگاہی مہم میں کردار ادا کرتا رہے گا. پارکوں میں صفائی کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں. ہائی وے پولیس ملتان ریجن میں نئی بھرتیوں کا 23 جون سے آغاز. امیدواران صبح 4:30 تک پولیس ٹریننگ کالج آنے کے پابند ہوں گے. تحریری امتحان میں 1786 امیدواران شریک ہوں گے. کانسٹیبلز کی اسامی کے لیے 1385 امیدواران شرکت کریں گے. لیڈی کانسٹیبلز کی اسامی کے لیے 391 امیدوار شرکت کریں گی. ڈرائیور کانسٹیبلز کی اسامی کے 10 امیدوار شرکت کریں گے. RPO امتحانی کمیٹی کے چیئرمین ملتان ریجن ہوں گے. امیدوار رول نمبر سلپ شناختی کارڈ کے ساتھ لازمی قرار. تحریری امتحان میں شفافیت یقینی بنائی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں, ہائی وے پولیس ملتان ریجن میں نئی بھرتیوں کا 23 جون سے آغاز. امیدواران صبح 4:30 بجے تک پولیس ٹریننگ کالج آنے کے پابند ہوں گے. تحریری امتحان میں 1786 امیدواران شریک ہوں گے. کانسٹیبلز کی اسامی کے لیے 1385 امیدواران شرکت کریں گے. لیڈی کانسٹیبلز کی اسامی کے لیے 391 امیدوار شرکت کریں گے. ڈرائیور کانسٹیبلز کی اسامی کے لیے 10 امیدوار شرکت کریں گے. RPO امتحانی کمیٹی کے چیئرمین ملتان ریجن کے ہوں گے. امیدوار رول نمبر سلپ شناختی کارڈ ساتھ لازمی لانا نہ بھولیں. تحریری امتحان میں شفافیت یقینی بنائی جائے گی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, ہائی وے پولیس ملتان ریجن میں نئی بھرتیوں کا 23 جون سے آغاز. امیدواران صبح 4:30 تک پولیس ٹریننگ کالج آنے کے پابند ہوں گے. اس پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ روحی حسن ملک سے. جی حسن ملک, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی, پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس ملتان ریجن میں نئے ریکروٹمنٹ بیچ 2024 کے چوتھے مرحلے کے تحریری امتحان کا آغاز 23 جون سے ہونے جا رہا ہے. اور اگر میں بتاتا چلوں کہ اس میں کانسٹیبل, لیڈی کانسٹیبلز اور ڈرائیور کانسٹیبلز کی ریکروٹمنٹ کا آغاز کیا جائے گا. تو 23 جون سے جو سٹارٹ کیا جائے گا تو وہ آج اس کی تمام چیزیں لسٹ اس کی آویزاں کر دی گئی ہے. اور سب سے پہلی جو چیز اس میں پابند کی گئی ہے جتنے بھی امیدواران ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ 4:30 بجے پولیس ٹریننگ کالج ملتان ہے وہاں آنے کے پابند ہوں گے. اور اس میں جو مین چیز ہے اس میں کافی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ ریکروٹس کی جائیں گی. اور اس میں اگر کانسٹیبل, لیڈی کانسٹیبلز اور ڈرائیورز کانسٹیبلز کے امیدواران کی بات کی جائے تو تقریباً 1786 یعنی 1786 امیدوار ہیں جو کہ شریک ہوں گے. اگر کانسٹیبلز کی آسامی کی بات کی جائے تو اس کے لیے 1385 امیدواران تحریری امتحان میں شرکت کریں گے. لیڈی کانسٹیبلز کی اس مرتبہ لیڈی کانسٹیبلز کی تعداد جو ہے وہ بھی بڑھائی گئی ہے اور اس میں آسامی کے لیے تقریباً 391 جو خواتین ہیں لیڈی کانسٹیبل کی آسامی کے لیے وہ شرکت کریں گی امتحان میں. اس کے علاوہ اگر ڈرائیور کانسٹیبلز کی آسامی کی بات کی جائے تو اس میں 10 امیدواران تحریری امتحان میں شرکت کریں گے. اچھا, اس کی شفافیت کو, یعنی اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ سیٹس جو ہیں یہ کافی زیادہ پہلے سے ہی اپنے من پسندیدہ لوگوں کو دی جاتی ہیں یا کچھ بھی اس طرح سے. تو شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے وہاں پر یہ نصب کیا جائے گا کہ وہاں پر کیمراز نصب کیے جائیں گے, CCTV مانیٹرنگ کی جائے گی. اور اس کے علاوہ RPO ملتان کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری اس امتحانی کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو ممبران ہیں وہ بھی آ کر اور ملتان پولیس ٹریننگ کالج میں شرکت کریں گے. بہت شکریہ حسن ملک آپ کا. پنجابی ادب کی ترقی میں ہمیشہ سے صوفیہ کا بنیادی کردار رہا ہے. اصل زندگی تو اولیاء اللہ کی ہی ہوتی ہے. جو دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو رہتا ہے وہی دل زندہ ہوتا ہے. فقیر والی کے نواحی علاقہ احمد آباد میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کی خانقاہ ہے جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور تزکیہ نفس کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے.
حضرت پیر سید احمد حسین شاہ بخاری جنوری 1960 میں فقیر والی پہنچے۔ آپ نے نواحی علاقے احمد آباد میں خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ آپ کو عربی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ پر رقت طاری ہو جاتی۔ پیر سید احمد حسین شاہ بخاری اپنے مریدین کے ساتھ انتہائی محبت سے پیش آتے۔ آپ انتہائی نرم مزاج تھے۔ حضرت کا وصال 1976 میں ہوا، جس کے بعد حضرت پیر سید صبغت اللہ حیدر بخاری سجادہ نشین بنے۔ 2013 میں وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ وہ درگاہ ہے کہ جتھے قرآن پاک دا بڑا مطلب بہت بڑی درسگاہ ہے اور ہزاراں بچے اتوں تعلیم تو مطلب مفید ہو رہے ہیں۔ دوسرا اس دے نال لوگ ہزاراں دی تعداد نال روزانہ فیض یاب بھی ہوندے نے، مریدان آندے نے، سلام پیش کردے نے اور فیض حاصل کردے نے۔ جامعہ مہریہ احمد آباد 64 سال سے قرآن و سنت کی تعلیمات کی نشر و اشاعت میں مصروف عمل ہے، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں سلسلہ عالیہ چشتیہ کی ایک عظیم خانقاہ بھی ہے، جہاں تعلیم کے ساتھ تربیت اور تزکیہ نفس کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بچوں کو حفظ، تجوید و قرات اور درس نظامی پر تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت پیر سید احمد حسین شاہ بخاری لوگوں کی روحانی تسکین کے ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی زندگی کے لیے بھی کوشاں رہتے تھے۔ انہوں نے جب احمد آباد کو اپنا مسکن بنایا تو یہاں مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی تعمیر کروایا۔ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ وسیع ہوتا گیا۔ اب احمد آباد کے علاوہ فقیر والی اور بنگلہ یتیم والا میں بھی مساجد اور جامعات قائم ہیں۔ پیر احمد آباد المروف پانچ والے پیر سرکار دے نام تو مشہور آ پورے پاکستان چ ایک واحد دینی درسگاہ وا۔ ایتھے 24 گھنٹے قرآن پاک دی تلاوت ہوندی آ۔ سال 3 بہت بڑے ایونٹ ہوندے جڑا پورا علاقہ بہاولپور ڈویژن تے لوگ آن کے ایتھے لنگر کردے اور فیض یاب ہوندے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو دنیاوی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی روشناس کروائیں تاکہ وہ سچے اور پکے مسلمان بن سکیں۔ سہیل عمران چودھری، روہی، فقیر والی۔